السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں لرن اردو پر ایک نیا کلاس لے کر حاضر ہوں۔ آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں اور جو ٹاپک بتایا جائے اس کو ضرور سمجھیں۔ یا اردو کلاس کرتے ہیں یا اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں یا اس طرح کے کوئی ایگزام یا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ یا آپ 6 میں ہیں، 7، 8، 9، 10 جو بھی ہیں آپ پڑھ رہے ہیں یا پھر ایسے بھی معلوم ہونی چاہیے، تو چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیشہ کنفیوژن ہوتا ہے یہ ٹاپک پر، تو میں نے سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے تاکہ جو ہے کہ بنیادی جو فرق ہے اس فرق کو سمجھا جا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں آپ دیکھیں گے داستان۔ یہ ہے داستان۔ ہمیشہ اس پر جو ہے نا کنفیوژن ہو جاتا ہے آدمی کو۔ دوسرا ناول۔ تیسرا جو ہے نا وہ ہے افسانہ۔ اب بات کرتے ہیں اس تینوں پر۔ بات دراصل یہ ہے، یہ داستان کے بارے میں آدمی جو ہے اس کو جب پڑھتا ہے اور اس کو، یہ جو ہے نا داستان، داستان اور افسانہ میں تو سمجھ جاتا ہے، لیکن جب ناول اور افسانے کی باری آتی ہے تو اس میں کنفیوزڈ ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس پر بات کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ آپ سمجھ لیں تو آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بات کرتے ہیں داستان کی۔ آپ سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ جب انسان کے پاس کافی فرصت تھی، کافی بہت پہلے کی بات، جب کام دھام آدمی نہیں کرتا تھا، یوں ہی بیٹھا رہتا تھا اور وقت گزاری کے لیے جو ہے کہ نہ موبائل تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ انٹرٹین کا جو ہے نا کوئی دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا تو نام ہی نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں کافی فرصت تھی لوگوں کے پاس، تو لوگ قصہ سنایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو، اور قصہ در قصہ سنایا کرتے تھے۔ یعنی ایک قصہ میں ہی پھر دوسرا قصہ شروع ہو گیا اور اس قصے میں پھر دیگر کردار ہو گئے۔ تو داستان میں جو ہے نا اس سمے اس طرح کی کہانیاں جو ہے کہی جاتی تھی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہانی سننا اور سنانا۔ تو داستان میں جو ہے کہ ایسی بات کی جاتی ہے، ایسی کہانی سنائی جاتی ہے جو کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز کہ ایسی کہانی جو عقل سے پرے ہو، یعنی عقل سے باہر ہو، انسان کے طاقت سے باہر ہو۔ اسے داستان کی جو خصوصیت میں شامل ہے وہ ہے ما فوق الفطری عناصر۔ یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ما فوق الفطری ہے نا، ما فوق الفطری، یہ دیکھیں ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ما کا مطلب ہوتا ہے نا، یہ جو ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو معنی ہم کریں گے، شاید آپ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ما ہے، اور فوق کا مطلب ہوتا ہے نا اوپر، اور فطری تو نیچرل جان رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ما فوق الفطری ہے، یعنی کہ فوق یعنی فطرت سے اوپر، یعنی سپر نیچرل ہو گیا، یعنی نیچرل سے اوپر کی بات ہوتی ہے اس میں، یعنی عقل سے باہر کی باتیں۔ آپ جتنے داستان ہیں آپ ان میں سنیں گے تو آپ کو 99% آپ دیکھیں گے داستان میں کہ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو عقل سے پرے ہے۔ پری کی بات کی جاتی ہے یا پھر شہزادے کی بات کری جاتی ہے، تو اڑ رہا ہے اور پھر شہزادی کو لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ پتھر مل گیا تو پتھر کو گھسنے کے بعد یہ چیز مل گئی۔ یہ ساری چیزیں بس یہ کہانی میں ہی ہے۔ تو داستان میں اسی طرح کی بات ہوتی ہے جو ما فوق الفطری ہوتی ہے، یعنی عقل سے پرے ہوتا ہے۔ جیسے آپ باغ و بہار دیکھ لیں، اس کا قصہ آپ دیکھیں تو کس طرح جو ہے کہ وہ جو آزاد بخت ہے قصہ سناتا ہے آزاد بخت، پھر اس میں پھر جو درویش آ جاتے ہیں، اس طرح کی مزید کہانیاں جو ہیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بس کہانی چلتی جاتی ہے، بس ایک انٹرٹین کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس سے دل خوش ہوتا ہے، اور بس آدمی جو ہے کہ تھکاون دور کرتا ہے بس، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وقت گزاری کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی، ہے نا، اس کی بات کرتے ہیں ناول اور افسانہ۔ اس میں بنیادی فرق دیکھیں کہ دونوں حقیقت پر مبنی ہیں، دونوں میں حقیقی چیز بیان کی جاتی ہے، لیکن ناول اور افسانے کی جو خصوصیت میں شامل ہے،
افسانہ جو ہے وہ ایسا اس میں قصہ بیان کیا جاتا ہے، تینوں تو قصہ بیان کیا جاتا ہے تینوں میں، لیکن افسانہ میں ایسا قصہ بیان کیا جاتا ہے جو مختصر ہوتا ہے، اور ایک بیٹھک میں آدمی جب بیٹھے تو اس کو پڑھ کے اور حاصل کر لے اس سے جو کہا جا رہا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد ایک تاثر ملے، یعنی کچھ اس سے سبق حاصل ہو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، افسانے کی جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی افسانہ میں زندگی کی کسی ایک حصے پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور ایک حصے کو بیان کیا جاتا ہے، ایک پہلو پر بیان کیا جاتا ہے، اور اسے لوگوں کو ایک سبق حاصل ہوتا ہے مختصر طور پر۔ ناول میں کیا ہوتا ہے، اس میں زندگی کی تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ باقی شارٹ میں نے آپ کو بتایا، لانگ ویڈیو میں یعنی لانگ جب بنے گا یعنی اور بھی مزید باتیں اس میں کی جا سکتی ہے پوائنٹ وائز، لیکن میں نے آپ کو شارٹ میں بتایا۔ داستان میں ایسی کہانی سنائی جاتی ہے جس کا کوئی معنی مطلب تو ہوتا نہیں، بس عقل سے پرے ہوتا ہے اور لمبی ہوتی ہے اور کہانی در کہانی شروع ہو جاتی ہے اور وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ناول اور افسانہ میں شارٹ کہانی ہوتی ہے اور زندگی کے ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے اور اس سے سبق لیا جاتا ہے۔ ناول میں کیا ہوتا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے کہ وہ کہانی لمبی ہوتی ہے، اور مختصر افسانہ شارٹ میں بیان کیا جاتا ہے اور ایک بار میں سن کر آدمی جو ہے کہ اس سے سبق حاصل کر لے، ایک تاثر لے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی بات ہے، فرق۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیوز کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح کہ جاننا چاہیں گے، اس طرح کا ویڈیوز کلاس لینا چاہیں گے تو آپ ضرور کامنٹ کریں تاکہ اس پر مزید ویڈیوز بن جائیں اور پوائنٹ وائز میں بیان کرتا رہوں، بتاتا رہوں آپ کو۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔